اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تو ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حالات اتنے سخت ہیں کہ کافر و مشرک و مخالفین ہمیں جڑ سے اکھاڑ پھینک دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دیکھیے یہ کوئی شکوہ نہیں تھا، گلہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے کہ شکایت کر رہے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے، بلکہ یہ التجا تھی، یہ اصرار تھا، یہ اضطراب و بے چینی تھی کہ اللہ کی مدد آنی چاہیے۔ اب حالات اتنے سخت ہو گئے ہیں اور اتنے کٹھن ہو گئے ہیں، تو جب یہ حالات بنا دیے گئے تو پھر اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا اور یہ بات پہنچائی گئی الا ان نصر اللہ قریب، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب آنے والی ہے۔ حالات جب اپنی آخری انتہا کو، اپنے ظلم اپنے آخری چرم پر پہنچ جائے تو سمجھیے کہ اب ظلم کا خاتمہ ہے۔ جس طرح رات جتنی اندھیری ہوتی چلی جاتی ہے وہ رات کے اندھیرے کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے کہ اب اندھیرا ختم ہوگا اور اب صبح کا اجالا ہوگا، دن روشن ہوگا اور طلوع ہوگا۔ جس طرح بارش کے آنے سے پہلے سخت گنگور گٹا چھا جاتی ہے اور گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، سخت تپش ہوتی ہے، گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب بارش ہوگی، ٹھنڈی ہوائیں چلے گی اور ٹھنڈک محسوس ہوگی، راحت محسوس ہوگی۔ اسی طرح جب ظلم اور برے حالات آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اہل ایمان کہنے لگتے ہیں اب کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تھانوں میں بری طرح مارا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہ حالات کیے جا رہے ہیں، گھروں کو توڑا جا رہا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہے اس میں دو باتیں آئی تھی، ایک تو یہ کہ کافر لوگ اپنی دنیا کی ترقی، مال و دولت کے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اہل ایمان تنگ دست تھے، غریب تھے، فقیر اور محتاج، تو ان کا مذاق اڑاتے، آج بھی اڑاتے ہیں لوگ۔ آج مسلمانوں کو پنچر پتر کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کی غریبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ کافروں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا۔ دوسری چیز یہ کی کہ یہ آئی تھی کہ حق بات آ جانے کے باوجود ان لوگوں نے اختلاف کیا، مخالفت کی، ضد، ہٹ درمی، حسد کی وجہ سے، اور ہمیشہ سے اہل اسلام کی، اہل ایمان کی اس طرح مخالفت کرتے چلے آئے۔ دل کے اندر یہ بات ہے کہ حق اسلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی شریعت ہے، لیکن ماننا نہیں ہے تو مسلمانوں کی مخالفت کرنی ہے، اور پھر اس میں طرح طرح کی باتیں، ستانا، تانے دینا، یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے یہ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان قبول کرنے کے بعد بس سیدھے جنت مل جائے گی، ایسا نہیں۔ ایمان والوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے،
پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پوری دنیا باطل کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طرح طرح کی آزمائشوں سے انہیں گزارا جاتا ہے، تب جا کے وہ کندن بنتے ہیں۔ جیسے سونے کو چاندی کو آگ کے اندر تپایا جاتا ہے تب جا کے وہ خالص بنتے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ؟ 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت کے شروع میں بھی اللہ نے یہی کہا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں، یہ خیال غلط ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو پہلے اہل ایمان گزرے ان کو بھی ہم نے آزمایا ہے، آزمائشوں کی بھٹی میں ان کو تپایا ہے، تاکہ ہم یہ جانیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں تبھی انسان کو پرکھا جاتا ہے، اور اہل ایمان کو ہمیشہ اسی طرح آزمائشوں سے گزارا گیا ہے، آج بھی گزارا جائے گا اور آئندہ بھی گزارا جائے گا۔ اور جیسے جیسے حالات قیامت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، حالات اور سخت تر ہوتے چلے جائیں گے اہل ایمان کے لیے، اس لیے کہ منافقوں کو الگ کر دیا جائے گا، خالص ایمان والوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آزمائشیں اس طرح لائی جائے گی، حالات اس طرح سخت کر دیے جائیں گے تاکہ پتہ چلے پکا سچا ایمان والا کون ہے اور منافق دوغلا قسم کا انسان کون ہے۔ یہاں تک کہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ایک طرف ایمان والوں کا خیمہ ہوگا، ایمان والوں کی جماعت اور پارٹی اور ان کا گروہ ہوگا، اس میں کوئی منافق نہیں رہے گا، اور ایک طرف منافق کافر اور مشرک ہوں گے، اس میں کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، چھانٹ دیا جائے گا۔ چھٹائی کا دور ہے، تو یہ جو دور ہے یہ چھٹائی کا دور ہے، اہل ایمان پر پوری دنیا میں آزمائشیں لائی جا رہی ہے۔ تو منافق قسم کے لوگ وہ ہے کفر کی طرف چلے جائیں گے، شرک کی طرف چلے جائیں گے، اہل ایمان کی صف سے نکل جائیں گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی جنت میں داخلہ اور انٹری مل جائے گی جبکہ تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلی قوموں پر اور تم سے پہلے اہل ایمان پر گزر چکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں جو حالات آئے، آپ کو ستایا گیا، اہل ایمان کو آزمائش میں ڈالا گیا اور مصیبتوں کا سامنا کروایا گیا، آپ کے جسم عطر پر اوجری ڈالی گئی، بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، شیب ابی طالب میں بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، مکہ چھوڑنے پر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، مدینہ آنے کے بعد بھی سکون سے نہیں رہنے دیا گیا، یہودیوں کی سازشیں الگ، منافقوں کی آستین کے جو سانپ تھے ان کی سازشیں الگ، مکے والوں کے حملے اور ان کی طرف سے جو تدبیری تھی وہ الگ، طرح طرح کے حالات اہل ایمان پر لائے گئے۔ مکے میں کتنا آزمایا گیا، حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا ستایا گیا کہ ان کی پیٹھ کی جو چربی تھی وہ پگھل گئی، لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے ان کے پیٹھ کو داغا گیا، ان کی پگھلی چربی جو ہے نا وہ پگھل گئی، مصیبتوں سے گزرے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک موقع پر آئے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ اللہ ان حالات کو ختم کر دے، ان آزمائشوں سے نجات دے دے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور کہا خباب ابھی سے گھبرا گئے، ابھی سے بے صبرے ہو گئے، گھبرا گئے؟ تم سے پہلے جو اہل ایمان گزرے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ بعض اہل ایمان کو لایا گیا اور ان کو زندہ گاڑ دیا گیا، بعض اہل ایمان کو لایا گیا ان کو آرے سے چیر دیا گیا، زندہ دو ٹکڑوں میں ان کو جسم کو بانٹ دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ بعض اہل ایمان کو خندق کھودی گئی، گڑھے کھودے گئے، اس میں آگ جلائی گئی اور اس میں
ڈال دیا گیا زندہ، ان کے ساتھ یہ حالات آئے تھے، اور پھر حضور نے کہا دیکھو یہ حالات ختم ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آزمائشوں کا دور اہل ایمان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، نہیں۔ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ، حضور نے فرمایا خباب گھبراؤ نہیں، یہ حالات یہ تو ایک وقتی طوفان ہے جو گزر جائیں گے، وقتی طوفان ہے جو ختم ہو جائے گا، گزر جائے گا، حالات اچھے آئیں گے، اللہ اس دین کو کامل کر کے رہے گا، غالب کر کے رہے گا، اور اتنا امن ہو جائے گا، اتنا سکون ہو جائے گا کہ صنعاء سے حضرت موت ایک عورت آئے گی، اللہ کے علاوہ سے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا کہ بکریوں وغیرہ ریوٹ پر بھیڑیے حملے کر دیں، اتنا امن چین سکون اللہ لے آئے گا اس دین کو غالب کرنے کے نتیجے میں۔ تو یہ دین غالب آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حالات آئے اور وہ وقتی طوفان تھے، ختم ہو گئے، آج بھی اہل ایمان پر حالات آ رہے ہیں اور آئیں گے۔ پہلے کس طرح کے حالات آئی؟ مستہم البأساء والضراء، ان کو تکلیفیں پہنچی، ان کو نقصان پہنچا، ان کے کاروبار کا نقصان ہوا، ان کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ان کے مال کا نقصان ہوا، ان کے وطن کا نقصان ہوا، ان کی جانوں کا نقصان ہوا، ہر طرح کا نقصان ہوا، اندرونی بیرونی ہر اعتبار سے ان کو پریشان کیا گیا۔ وزلزلوا، اتنے خطرناک حالات ان پر آئے کہ وہ ہلا دیے گئے، جسے زلزلہ آتا ہے نا، انسان ہل کے رہ جاتا ہے، ہلا کے رکھ دیے گئے، اس طرح کے خطرناک حالات۔ مدینہ آئے تو تین رخی حالات، منافق، یہودی اور مکہ کے مشرک، تینوں اپنے اپنے اعتبار سے سازشیں کر رہے، اور ان تینوں کو اکٹھا ہونے کا موقع مل گیا غزوہ خندق میں، جس میں خندق کھودی گئی تھی، اس غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں۔ تینوں ایک دم متفق ہو گئے کہ اب مدینے سے مسلمانوں کا نام و نشان ختم کر دینا ہے۔ اس موقع پر بھی 21ویں پارے میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہی صورتحال بیان کی ہے۔ حالات اس وقت ایسے خطرناک تھے کہ یہ جو دل ہے یہ یہاں تک آگے گلوں تک، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی، وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، آنکھیں پتھرا گئی، اب کیا ہوگا ہمارا، اور جو دل جو ہے یہاں حلق تک آ گئی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، طرح طرح کے گمان آنے لگے، مسلمان باقی بھی رہیں گے یا نہیں، ختم کر دیا جائے گا ان کو۔ اور جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ کہنے لگے ارے محمد تو کہتے تھے تم غالب آؤ گے، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، جیت تمہاری ہوگی، قرآن تو یہ کہتا ہے ایمان والے غالب آئیں گے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا، فریب میں ہمیں مبتلا رکھا۔ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تو ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ حالات اتنے سخت ہیں کہ کافر و مشرک و مخالفین ہمیں جڑ سے اکھاڑ پھینک دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ دیکھیے یہ کوئی شکوہ نہیں تھا، گلہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے کہ شکایت کر رہے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے، بلکہ یہ التجا تھی، یہ اصرار تھا، یہ اضطراب و بے چینی تھی کہ اللہ کی مدد آنی چاہیے۔ اب حالات اتنے سخت ہو گئے ہیں اور اتنے کٹھن ہو گئے ہیں، تو جب یہ حالات بنا دیے گئے تو پھر اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا اور یہ بات پہنچائی گئی الا ان نصر اللہ قریب، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب آنے والی ہے۔ حالات جب اپنی آخری انتہا کو، اپنے ظلم اپنے آخری چرم پر پہنچ جائے تو سمجھیے کہ اب ظلم کا خاتمہ ہے۔ جس طرح رات جتنی اندھیری ہوتی چلی جاتی ہے وہ رات کے اندھیرے کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے کہ اب اندھیرا ختم ہوگا اور اب صبح کا اجالا ہوگا، دن روشن ہوگا اور طلوع ہوگا۔ جس طرح بارش کے آنے سے پہلے سخت گنگور گٹا چھا جاتی ہے اور گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، سخت تپش ہوتی ہے، گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب بارش ہوگی، ٹھنڈی ہوائیں چلے گی اور ٹھنڈک محسوس ہوگی، راحت محسوس ہوگی۔ اسی طرح جب ظلم اور برے حالات آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اہل ایمان کہنے لگتے ہیں اب کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تھانوں میں بری طرح مارا جا رہا ہے،
اور ہمارے ساتھ یہ حالات کیے جا رہے ہیں، گھروں کو توڑا جا رہا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی طرف سے اس وقت کہا جاتا ہے اب ہماری مدد قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ یسألونک ماذا ينفقون، جب حالات اہل ایمان پر ہوتے ہیں نا تو پھر اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ کمزوروں کا سہارا بنا جائے، اور جو بیچارے ضعیف لوگ ہیں، بے سہارا ہیں، ان کا سہارا بنا جائے۔ اس کے لیے ملت کی ضرورت کے لیے، دین کی ضرورت کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ ایک دوسرے کا تعاون ہو سکے، ایک دوسرے کو حوصلہ مل سکے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک سوال کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، اصل تک کتنا خرچ کریں؟ تو کتنا خرچ کریں یہ تو آدمی کے اپنے حوصلے، استطاعت، گنجائش کے مطابق ہوتا ہے، شریعت نے اس کو نہیں بیان کیا۔ شریعت نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں خرچ ہونا چاہیے، یہ اصل چیز ہونی چاہیے۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے جو بھی تم خیر یعنی مال میں سے خرچ کرو تو سب سے پہلے والدین والاقربین رشتہ دار، والیتامہ یتیموں اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ خرچ کرنے کی ترتیب یہی ہے، اور یہ جو خرچ کرنے کو لیے کہا جا رہا ہے یہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، نہ والدین اپنے اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی صدقہ یا نفلی انفاق، نفلی خرچ کرنا ہے وہ مراد ہے۔ اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کا یہ ذہن بنایا ہے کہ ملت کے لیے، ملت کے افراد کے لیے، اپنے سماج، معاشرے اور سوسائٹی کے دبے کچلے کمزور لوگوں کو اٹھانے کے لیے ہمارے اندر خرچ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے جس کو جس اعتبار سے گنجائش دی ہے وہ اپنی حیثیت و گنجائش کے اعتبار سے خرچ کرے۔ اور خرچ کرنے میں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ دور کی جگہوں پر آسانی سے دے دیتے ہیں، قریب والوں کو نہیں دیتے۔ کسی مدرسے میں دینا ہو، کسی مسجد میں دینا ہو، کوئی دوسرا مانگنے والا آ گیا اس کو آسانی سے دے دیتے ہیں، لیکن کوئی قریب کا رشتہ دار ہے اس کو دینے میں بڑی تنگی محسوس کرتے ہیں، تنگی کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے اپنے سماج و معاشرے میں قریب کے لوگ ہیں ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ والدین کے لیے خرچ کرو، رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، اس میں دوہرا اجر، اجر الصدقہ و اجر القرابہ، ایک تو رشتہ داری جوڑنے کا ثواب اور دوسرا صدقے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب۔ ایک حدیث میں آیا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اجر ایک دینار ہے، میں اس کو کہاں خرچ کروں؟ حضور نے کہا تصدق علی نفسک، اپنی ذات پر خرچ کرو۔ پھر انہوں نے سوال کیا میرے پاس ایک دینار اور ہے، عندی دینار آخر، میں اس کو کہاں خرچ کروں؟ حضور نے کہا تصدق علی زوجک، اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ انہوں نے پھر سوال کیا رسول اللہ ایک دینار اور ہے کہاں خرچ کرو؟ کہا تصدق علی ولدک، اپنے اولاد پر خرچ کرو۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک دینار اور ہے کہاں خرچ کرو؟ کہا تصدق علی خادمک، خادم نوکر چاکر جو تمہارے قریب ہیں ان پر خرچ کرو۔ پھر انہوں نے سوال کیا اور بھی میرے پاس دینار ہیں ان کو کہاں خرچ کرو؟ تو حضور نے فرمایا انت ابصر بہ، پھر تم جہاں بہتر سمجھو، تم زیادہ دیکھنے والے ہو، تمہیں زیادہ پتا ہے کہاں خرچ ہونا چاہیے۔ لیکن ترتیب دیکھیے جو قریبی ہیں ان پر پہلے خرچ کرنے کو کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ دست تھے، ان کی بیوی کے پاس مال تھا۔ حضور نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ تو جذبہ آیا بیوی کے اندر مال خرچ کرنے کا کہ مجھے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا کہ تم تنگ دست ہو، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے تو میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتی ہوں، تم کو دے دو، اور تمہارے جو بچے ہیں ہو سکتا ہے دوسری بیوی سے ہوں تو ان پر میں خرچ کر سکتی ہوں یا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگی تم جاؤ اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھو۔
کہ میں اپنے شوہر کو اور یتیم بچوں کو جو میری پرورش میں ان کو دے سکتی ہوں یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود تو شرمائے کہ میں نہیں پوچھ سکتا، تم خود چلی جاؤ پوچھ کے آؤ۔ تو وہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، تو حضور نے کہا ہاں ہاں اپنے شوہر کو دو، اپنے شوہر پر خرچ کرو اور اس کو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اجر القرابہ و اجر الصدقہ، رشتہ داری کا یعنی اپنے قریبی پر خرچ کر رہے ہو اس کا ثواب اور صدقے کا ثواب۔ اپنے قریبوں، رشتہ داروں، اعزاء پر خرچ کرنا اتنا بڑا اہم کام ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ رشتہ داری کا لحاظ کرنے والا، ان پر خرچ کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا اگر گنہگار فاسق و فاجر ہے نا تب بھی اللہ اس کو روزی دیتا ہے اس عمل کے صدقے میں۔ یہ حدیث میں آیا، صحیح حدیث میں موجود ہے، یعنی گناہ گار ہوتا، فاسق و فاجر ہوتا ہے، لیکن اس میں خوبی یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ اس کے فسق و فجر کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کے اس عمل کو، اس نیکی کو دیکھتا ہے، اور فرمایا کہ اس کو محتاج نہیں رہنے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر، والیتامہ یتیموں پر، یتیم جس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو اور اس کا آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، تو اس پر خرچ کرو۔ والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرو۔ مسکین کون ہے؟ ایسا آدمی جو محنت، مزدوری، ملازمت اپنی کوشش کر رہا ہے کمائی کے لیے، لیکن اس کی کمائی اتنی ہے کہ خرچ زیادہ ہے، کمائی کم ہے، مسکین آدمی اس کو کہتے ہیں۔ ہم مسکین غریب کو ہی سمجھتے ہیں، یہ مانگنے والے جو آتے ہیں کہ یہ مسکین ان کو دو، نہیں، ہمارے معاشرے اور سماج میں ایسے افراد جو کماتے تو ہیں لیکن ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی صحت و تندرستی کے لیے، ان کے لباس کے لیے ان کے پاس نہیں ہے خرچہ، تو ایسے لوگوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے، ان کو کہتے ہیں مسکین۔ وابن السبیل، مسافر، مسافر کوئی بھی ہو، ہماری جماعت کا ہو، ہمارے مسلک کا ہو، ہماری پارٹی کا ہو، ہمارے گروہ کا ہو، کوئی بھی ہو، صرف مسافر کہا گیا، اس میں مسلمان بھی نہیں کہا گیا۔ مسافر ہے، اس کے رہنے سہنے کا انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، اور وہ آپ کے پاس، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر خرچ کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، مسافر بھی مہمان ہوتا ہے، وہ آ کر آپ کے یہاں ٹھہرا ہے، کہ جو اللہ اس کے رسول پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے، تو مسافروں کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، آخر میں کہا گیا جو کوئی بھی تم بھلائی کرو گے، نیکی کرو گے، خرچ کرو گے، اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، تمہارے جذبے کو جانتا ہے، تمہارے اخلاص کو جانتا ہے، اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو کامیابی کے لیے ایک تو اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے کمزور لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے، یہ ضروری ہے، ان پر خرچ کرنا۔ دوسرا، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ دین اور شریعت کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اور جو بدماش قسم کے لوگ ہیں، دین کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں، شریعت کا غلبے سے روک رہے ہیں، تو ان کا حساب کیا جائے اور ان کو ٹھکانے لگایا جائے، ان کو کمزور کیا جائے۔ اس کے لیے ہے قتال، جہاد کہیے، جہاد تو عام لفظ ہے، جہاد کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا دین اور شریعت کو غالب کرنے کے لیے۔ یہ کوشش مال کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، زبان کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے کہ دین سمجھایا جائے، دین اور شریعت کے متعلق اگر کسی کا شک ہے، شبہ ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور جان کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ اور قتال کہتے ہیں لڑنے کو، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے۔ دیکھیے مکے کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد، بلکہ جہاد کی اجازت ہی نہیں تھی، فرض تو دور کی بات ہے، جہاد کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں میں اجتماعیت ہو، مسلمان سب متحد ہو، دوسری یہ کہ ان کا امیر ہو، ان کا خلیفہ ہو۔ مکے میں یہ شرطیں نہیں تھی، امیر تو تھے لیکن اجتماعیت نہیں تھی، حضور تو تھے امیر خلیفہ، لیکن
اجتماعیت نہیں کی. مدینے میں آ کر یہ دونوں شرطیں پوری ہو گئی. تو شروع میں کہا گیا کہ اگر کافر تم پر حملہ کریں تو تمہیں اجازت ہے کہ واپس ان کا جواب دو، اس پر ری ایکشن کرو. پھر جب کافروں کی طرف سے زیادہ وہ کیا گیا، مخالفت کی گئی اور حملے کیے گئے، پریشان کیا گیا، تو اللہ نے کہا اب تو فرض ہے تم پر کہ ان کا مقابلہ کرو. کتب علیکم القتال، لڑنا کوئی آسان کام نہیں، اس لیے کہ اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر جانا ہے. پھر ہاتھوں کا نقصان ہوتا ہے، پیر کا نقصان ہوتا ہے، انسانی اعضاء کا نقصان ہوتا ہے، انسان زخمی ہو جاتا ہے. تو طبعی طور پر انسان لڑنے کو ناپسند کرتا ہے، لڑائی کو. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. لیکن اللہ نے فرمایا جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے، یہ تمہیں ناپسند ہے، لیکن ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے بہترین، اس کا انجام اچھا ہو. اس لیے کہ اگر جہاد نہ ہو، پہلی بات جہاد کے عنوان سے، جہاد کے نام پر اسلام کو بڑا بدنام کیا جاتا ہے. تو جہاد اور لڑائی اور قتال یہ صرف مذہب اسلام میں نہیں ہے، بلکہ ہر دھرم میں. کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جس میں لڑائی کا حکم نہ ہو. یہودیت تو پوری لڑائیوں سے بھری پڑی ہے، عیسائیت میں بھی ہے. اور ہمارے ہاں کہتے ہیں ہم تو امن آشتی والے ہیں. مہابھارت کیا ہے پھر؟ کوئی لڑائی ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ مہابھارت ہو رہی ہے، یعنی جنگ ہو رہی ہے. جنگی تو ہے دھرموں میں. اسلام میں اس کو جہاد کہا گیا، کسی میں اور کچھ نام دیا گیا. تو جہاد، لڑائی، قتل و قتال، یہ تو ہر اسلام تو ایک مکمل دین ہے. اس میں زندگی کے تمام شعبے ہیں. جس طرح ایک ملک ہوتا ہے، ملک میں حکومت چلانے کا شعبہ ہے، ڈاک کا شعبہ ہے، اور اسی طرح فوج کا شعبہ ہے. جس ملک میں فوج نہ ہو تو ملک ناقص ہے، وہ ملک کمزور ہے، اس کو ہر کوئی دبا لے گا. تو یہ چیز تو ہر مذہب میں ہے اور ہر جگہ ہے. اس میں اگر کوئی یہ کہتا تمہارے یہاں جہاد ہے تو ہمیں شرم سے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر دھرم میں رہا ہے یہ چیز. تو جہاد مقدس لفظ ہے، اسلام کی اصطلاح ہوگی، اسلامی نام ہو گیا. ورنہ لڑنا، بڑھنا، مخالفین کا مقابلہ کرنا یہ ہر مذہب میں رہا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. یہ اصول بتا دیا. اور ایسے ہوتا رہتا ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، کسی چیز کو پسند کرو، وہ تمہارے لیے برا ہو. انسان بعض مرتبہ اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، ہزار کوششوں کے بعد ایک رشتہ طے کرتا ہے. اس کا کیا خیال ہے؟ اس نے کوشش کیوں کی اس رشتے کے لیے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بہتری ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اچھائی نہیں تھی، اس میں بہتری نہیں تھی، اس میں تو شر تھا، اس میں تو برائی تھی. اسی طرح بعض چیزیں ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بری چیز ہے، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، لیکن اس بری چیز کا جو رزلٹ ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے. اب قرآن کریم میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اور حدیث میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں پیش کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو کے بارے میں یہ پسند کر رہی تھی کہ میرا بچہ میرے گھر میں رہے. فرعون کے جاسوسوں کو، اس کی پولیس کو اس کا پتہ نہ چلے. اس بات کو ناپسند کر رہی تھی کہ فرعون کے جاسوسوں کو پتہ نہ چلے، ہے نا. پتہ چل گیا، غمگین بھی ہوئی، پریشان بھی ہوئی، لیکن اللہ نے دل میں بات ڈالی، نہیں، صندوق میں ڈالو، سمندر میں ڈال دو اور پھر آگے اللہ کے حوالے کر دو. اور دل میں یہ تھی کہ فرعون کے جاسوسوں کے اور اس کے فوجیوں کے ہاتھ نہ لگے. وہ تو یہ چاہ رہی تھی، لیکن لگ گیا ہاتھ. پھر کیا ہوا؟ جس چیز کو ناپسند کر رہی تھی اس کا انجام کیسا ہوا کہ فرعون کے دربار میں پالے گئے حضرت موسیٰ، ان کی والدہ کو بھی لوٹا دیا گیا. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو اس میں اللہ نے بہتری رکھی ہو. حضرت یوسف کا واقعہ دیکھ لیجیے. باپ سے جدا کر دیے گئے، حالانکہ باپ نہیں چاہ رہے تھے. پھر کنویں میں ڈال دیے گئے. کون باپ چاہتا ہے کہ اس طرح کر دیا جائے؟ پھر کنویں سے نکال کر بیچ دیے گئے مصر کے بازار میں.
پھر جیل میں ڈال دیے گئے. ہر چیز ہر حالت جو پیش آ رہی ہے وہ ناگوار ناپسندیدہ. لیکن رزلٹ دیکھیے, آخری سین جب اس کا نظر آتا ہے تو تخت مصر کے تخت پر یوسف نظر آتے ہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا, ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو لیکن اس کا رزلٹ, اس کا انجام اچھا ہو. اور اسی طرح حدیث میں آیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, جو حضور کی بعد میں بیوی بنی ہے. ابو سلمہ سے ان کی شادی ہوئی تھی. ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا تو بڑی محبت تھی اپنے شوہر سے. وہ خود کہتی ہیں, دل میں کہنے لگی ابو سلمہ سے بہتر مجھے اب کون ملے گا. دل میں یہ سوچنے لگی, یہ کہنے لگی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اذا اصابت کو مصیبت, جب تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو, کوئی مصیبت پہنچے, اور پھر اس موقع پر وہ بات کہیں جو اللہ نے کہی. اللہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو, اور اللہ کے نبی نے دعا بتائی کہ اللہم اے اللہ اللہم احسن اجری. الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میری اس مصیبت کا تو مجھے بہترین بدلہ عطا فرما, میری اس مصیبت کا تو مجھے بہترین بدلہ عطا فرما, اس میں صبر عطا فرما. تو اب حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں شوہر کا انتقال ہو گیا, میں دل میں سوچنے لگی کہ میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ, رشتہ ٹوٹ گیا, آدمی سوچتا ہے اس سے بہتر تو رشتہ نہیں ملے گا. نکاح ٹوٹ گیا, طلاق ہو گیا, اب اسی کو لے کے بیٹھ گئے, بے چین ہے, پریشان ہے, اب اس سے اچھا رشتہ کہاں ملے گا, اس سے اچھا شوہر یا اس سے اچھی بیوی کہاں ملے گی. انسان پریشان رہتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں, تم اپنے اعتبار سے, اپنی سوچ کے اعتبار سے سوچ رہے ہو. جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس کا انجام اچھا ہو سکتا ہے, اس سے بہتر اللہ دے سکتا ہے. تو حضرت ام سلمہ کہہ رہی میں نے دعا تو کر لی لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے میری حضور کو میرے شوہر بنا دیا. اب ابو سلمہ سے کئی گنا بہتر شوہر عطا فرما دیا. تو یہ یہاں تو قتال اور جہاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے, تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ تمہارے لیے اس میں بہتری ہے. لیکن یہ زندگی پوری نہیں, یہ اصول پورا اترتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ملے, ناپسند کرتے ہیں, لیکن اللہ اس میں بھلائی ڈالتا ہے. اور بہت ساری چیزیں جو ہم پسند کرتے ہیں لیکن اس پسندیدہ چیز میں ناگوار چیز پیش آ جاتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. انسان اپنی سوچ, اپنی فکر کے اعتبار سے سوچتا ہے. انسان کی سوچ بھی محدود ہے, انسان کا علم بھی محدود ہے, انسان کی جانکاری بھی بہت لمٹ ہے, انسان کا تجربہ مشاہدہ بھی بہت محدود ہے. اور اللہ کا علم تو لامحدود ہے. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے. اس لیے اللہ نے جو حکم دے دیا ہے اس کو بلا اور چرا و چنو تسلیم کر لینا چاہیے. اس میں ہماری بھلائی ہے, ہماری اس میں بہتری ہے. اس لیے کہ اللہ علیم ہے, اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے ہو. انسان کو تو یہ پتا نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا چیز ہے, اور اللہ کو تو پچھلے حالات کا بھی علم ہے, ابھی کے حالات کی بھی جانکاری ہے, اور آئندہ کیا ہوگا سب کچھ جانکاری ہے. آگے بھی جہاد اور قتال کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں کی گئی ہیں, اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے پیغام کو عام کرنے